اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پڑھنا ہے ہمیں شروط الحال و شروط صاحبہا، ہے نا؟ یہ پڑھنا ہے نا؟ جی۔ حالانکہ بہتر تو یہ تھا کہ کل ہم جب حال کی بحث پڑھ رہے تھے تو ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیتے، مگر بہرحال نہیں ہو پایا تھا۔ تو کل ہماری گفتگو جو ہے وہ حال کے متعلق ہوئی تھی، ہے نا؟ اور حال کی تعریف کیا کی تھی بتا سکتا ہے کوئی؟ یہ بتائیں، غائب تھے، کہاں حال کی تعریف نہیں دیکھا ہے؟ حال وہ اس میں منصوب ہے کہ جو فضلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذوالحال کی جو حیت میں ابہام پایا جاتا ہے اس کو رفع کرتا ہے نا؟ اور اس کے لیے بتایا تھا کہ جاء زید راکباً، اور انشاءاللہ جب ہم نے کہا کہ زید آیا تو ایک طرح کا ابہام پایا جاتا ہے کہ وہ آیا تو کس طریقے سے آیا، سوار ہوئے آیا، پیدل آیا۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ راکباً تو ایک جو طرح کا ابہام تھا وہ دور ہو گیا، ہے نہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہ حال کی تعریف بتاؤ تو ہم یہی مثال بیان کر دیں، اگر وہ سمجھنے والا سمجھ جائے۔ صرف مثال، صرف مثال نہیں، یہ تعریف بتانی ہوگی آپ کو۔ تعریف وہ جو جملے بتائے ہیں وہ اسم ہے، منصوب ہے کہ جو فضلہ ہوتا ہے، ہاں، اور اس کے بعد مثال دے تب ایک مکمل تعریف ہوگی۔ صرف مثال سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر وہ کہے کہ حال کی مثال دیجئے تو صرف یہ لیجئے تو کام چل جائے گا، ہے نا؟ اب سنیے، کہہ رہے کہ اب احکام اس کے ذکر کر رہے ہیں نا، کہ حال کی شرط کیا ہے اور اس کے ساتھ ذوالحال جو ہوتا ہے اس کی کیا شرط ہے۔ کل ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات پڑھی تھی کہ حال جو ہے وہ کا جو ذوالحال ہوتا ہے اس کے حوالے سے، تو ہم نے کل کہا تھا کہ حال جو ہے وہ کبھی کبھی فاعل کے لیے ہوتا ہے، کبھی مفعول کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی مضاف کے لیے ہوتا ہے نا؟ اور کبھی جو کیا ہے مجرور کے لیے، وہ اس مجرور کے لیے کہ جو حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہوا ہو، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور اس سب کی مثالیں بھی جو ہم نے کل پڑھی تھی۔ ملت ابراہیم حنیفہ کس کی مثال ہے؟ کون سے حال کی؟ اس میں کیا ہے محل شاہد؟ کیا ہے محل شاہد بتائیں؟ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ جو ہے مطلب کیا منصوب ہے ظاہراً اور محلاً مجرور ہے۔ سوال ہی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ملت ابراہیم تبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس میں محل شاہد کیا ہے؟ ابراہیم حنیفہ ہے۔ کیا ہے ابراہیم حنیفہ ہے نا، لاسٹ میں لاسٹ میں آ رہا ہے، وہی تو حال ہے، حنیفہ ہی تو۔ حنیفہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ محل شاہد ہے، لیکن مکمل نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ حنیفہ حال ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ حنیفہ ابراہیم کے لیے کیا ہے؟ حال ہے، اور ابراہیم کیا ہے؟ جو کہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ملتہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ اور انشاءاللہ، اور ہم نے ایک اور سوال کیا تھا کہ ملت ابراہیمہ میں مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر ابراہیمہ منصوب کیوں ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جواب میں دیا تھا، ہاں آپ نے جواب کیا دیا تھا کہ یہ نیاب، یہ فتحہ جو ہے وہ نائب بنی کسرہ ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ چونکہ ہاں ابھی بھی سب جواب کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ممنوع من الصرف ہے، تو ممنوع من الصرف کی ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں یا تو کوئی ایک علت ہو کہ جو قائم مقام علتین ہو، یا پھر جو ہے کیا ہو، دو علتیں پائی جانی چاہیے۔ تو کون سی دو علتیں ابراہیمہ میں؟ اور غیر منصرف، اور پھر منصرف کہاں سے ہو جائے؟ ہاں، علم ہے اور عجمتن ہے۔ تو یہ پورا اس طرح سے اگر وہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سب مت کہا کریں، یہ بہت مطلب وہ ہے، گندی بات ہے یہ۔ اگر آپ اس کو جب غیر منصرف کہہ چکے تو پھر منصرف کہاں سے آ سکتا ہے؟ واضح انشاءاللہ۔ قال
ولا یکون، سنیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ولا یکون الا نکرتن، یکونوں میں ہوا کی ضمیر ہے کہ جو کانا کے لیے اسم ہے اور وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ حال کی طرف. یعنی کیا مطلب؟ حال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کہہ رہے کہ ولا یکون الحال الا نکرتن، کہ حال جو ہے وہ نہیں ہوتا مگر نکرہ. اگر اس کا سلیس ترجمہ کرے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. بس انشاءاللہ. لیکن لفظی ترجمہ کیا ہے کہ حال نہیں ہوتا سوائے نکرہ کے. مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. بتا دیں ابھی گزشتہ آپ جتنی مثالیں ہیں پیج پر کر دیکھ لیجئے، جتنی حنیفہ، مسلمہ، راکبہ، سب جو ہے کیا ہے؟ نکرہ ہے. بس انشاءاللہ. جی ایک بات، ولا یکون الا بعد تمام الکلام، اور حال نہیں آتا مگر یہ کہ جب کلام جو کیا ہے مکمل ہو جائے. ہاں آخر میں آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کلام مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جملے کے لاسٹ میں ہو. اس کی تشریح بھی کریں گے. نہیں، کلام ہونے کا مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو عمدہ ہے وہ چیزیں آ جائیں، اس کے بعد جو چونکہ یہ فضلہ ہے، اور کل ہم نے کہا تھا عمدہ اور فضلہ، اس میں درس میں نہیں آنے کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ سب چیزیں یعنی عام طور سے نہیں بیان کی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور اردو میں تو آپ کو نہیں کوئی بیان کرے گا، تو ضروری تھا کہ آپ درس میں آیا کیجیے. 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے، اس میں کیا مشکل تھی؟ چلے ایک درس میں آپ سوئے ہوئے تھے، اس میں آنا چاہیے تھا. تو عمدہ اور فضلہ یہ کیا کسے کہتے ہیں؟ تو یہ نہیں، اور اس پر سے بے توفیقی ہے کہ آپ نے درس سنا بھی نہیں. اگر سن لیتے، کل کا درس کتنے منٹ کا تھا؟ 15 منٹ کا تھا. اگر اس کو بھگا کر سنتے تو 7 منٹ میں آپ سن لیتے. لیکن جو اہم چیزیں ہیں اس کو آپ چھوڑ گئے. بہرحال تو فضلہ ہم نے کیا کہا تھا کہ حال جو کیا فضلہ ہوتا ہے. فضلہ ہوتا نہیں کیا مطلب؟ یعنی جو کلام کی عمدہ چیزیں ہیں اس کے ذکر پہلے وہ ذکر ہوں گی، اور جب وہ ذکر ہو اس کے بعد سے ہمیشہ حال آتا ہے. مثلا کیا جیسے کہا تھا کہ اگر فعل ہے تو فعل کے لیے فاعل عمدہ ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فعل ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل ہو اور اس کے لیے فاعل نہ ہو. کل بات ہی کہی تھی. مبتدا کے لیے خبر عمدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے غض نظر نہیں کر سکتے، آپ اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ چلو ہٹاؤ اس جملے میں خبر نہیں ذکر کر رہے ہیں، خالی مبتدا ذکر کر دیں، نہیں ہو سکتا. تو کیا مطلب ہے؟ اگر حال ذکر کر رہے ہیں تو پہلے مبتدا خبر لائیے، مبتدا کے لیے خبر لائیے، اس کے بعد سے جو کیا ہے حال آئے. پہلے فعل کے لیے فاعل کا ذکر کیجیے، اس کے بعد سے کیا ہوگا؟ حال کا ذکر ہو. تو یہ ہے کہ ولا یکون الا بعد تمام الکلام، کہ کلام کے مکمل ہو جانے کے بعد ہی ہمیشہ حال آیا کرتا ہے. آپ دیکھیں جاء زید راکبن، پہلے جاء کے لیے آپ نے جو فاعل تھا جو کہ عمدہ تھا اس کا ذکر کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ راکبن آیا. حاضر شالی. ولا یکون صاحب الا معرفتن. اب دیکھیے ایک اور بات، حال کے لیے کیا شرط ہے؟ سنیے گا غور سے. حال کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. یہ سب چھوٹے چھوٹے قواعد اپنے ذہن میں بسا لیجیے، تاکہ پھر کل چل کے آپ سے جب کوئی آپ کہیں اعراب میں کہیں کہ یہ حال ہے تو سامنے والا آپ سے پوچھے گا کہ حال بنا ذوالحال کے نہیں ہوتا، اس کا ذوالحال کون ہے؟ چونکہ حالت کیا ہے؟ حالت تو ایک کیفیت ہے. آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، تو یہ مثلا کیا ہے؟ آپ کی وہ کیفیت ہے، بیٹھنا، اٹھنا، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، چلنا. یعنی یہ چلنا، اٹھنا، بیٹھنا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کوئی موضوع نہ ہو، جب تک کہ کوئی ان کیفیت کو انجام دینے والا نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ جو ذوالحال ہے، جو صاحب حال ہے، وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے اس ایک لائن میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ نے کی بتائی ہوں نے. اب آئیے اقول یجب فی الحال یکون نکرہ، ٹھیک ہے. یہ یجبو جو ایک اور بات بتا دیں مطلب فائدے کے لیے، کہ جب کبھی کہتے ہیں نا یجبو، یہ یجبو یہ نہ فقہ والا یجبو نہیں ہے، واجب والا نہیں. ہاں وہ واجب حرام کے مقابلے میں، کہ اگر یہ نکرہ نہ ہوا تو حال نے کیا ہے کوئی حرام کام کر دیا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. نہیں، بلکہ کیا ہے یجب یعنی یلزمو، بات ان شاء اللہ یلزمو یعنی لازم ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کا کلام جو ہے غلط ہو جائے گا جب آپ نے حال کو کیا کیا ہے؟ معرفہ ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. یجب فی الحال ان یکون نکرتن، حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ نکرہ. ٹھیک ہے. ولا یجوز ان یکون معرفہ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، کیا لازم نہیں ہے کہ یہ معرفہ نہیں کیا. مطلب کیا ہے؟ یعنی معرفہ نہیں ہو سکتا یہ. ٹھیک ہے. اگر معرفہ حال ذکر کر دیا تو آپ کا کلام کوئی اگر عربی جاننے والا تھوڑا سا بھی ہے تو وہ کاٹ دے گا فوراً کہ آپ غلط بول رہے ہیں. ہاں یہ طریقہ ہے عام طور سے، کیوں نہیں، مطلب لفظی ترجمہ، لفظی
लफ्ज़ की तरफ देखे हो तो ये जिबो यलज़मो सब एक ही माने में इस्तेमाल होता है, मुश्किल नहीं है। यानी ज़रूरी है, अगर फिक्र न पड़े तो कहेंगे वाजिब हराम। खैर सुनिए, ये इस पर इबारत पर तवज्जो दीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। व इज़ा जाअ तरकीबुन फ़िलहाल मारिफतन फ़िल ज़ाहिर, अगर कभी, इबारत देखिएगा, अगर कभी किसी तरकीब में हाल जो है वो मारिफा आ रहा है, ज़ाहिरन आपको देखने में ये लग रहा है, फिर ज़ाहिर अलग ज़ाहिर देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पर तो जो हाल है वो मारिफा है, और आपने क्या कहा है अभी कि हाल जो है मारिफा नहीं होता। तो अगर कभी ज़ाहिरन जुमले में ऐसा लगे कि हाल जो है मारिफा है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको तावील ब नकरा करना होगा, तभी जाकर वो हाल हो सकता है, वरना उसी को आप हाल नहीं कह सकते। फ़इन्नहु यजिबु तावील हाज़िल मारिफा बिनकरा, तो इस सूरत में आपके ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि आप उस मारिफा की तावील करें नकरा और फिर उसको कहें कि ये हाल है। वाज़ेह इंशाअल्लाह, मिसाल दे रहे हैं, सुनिए। मिस्ल क़ौलिहिम जा अल अमीर वहदहु, ठीक है। अब यहाँ पर महल शाहिद क्या है, वहदहु, वहदहु महल शाहिद है, क्यों, वहदहु क्या है, हाल है नहीं, वहदहु हाल है। तो यहीं पे मसला हुआ, मसला क्या हुआ, मसला हुआ कि भाई वहदहु तो ये मारिफा नकरा है, वहदहु, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्यों, अहसन तुम, चूँकि ज़मीर की तरफ इजाफत हमने पढ़ा था कि चार वो बताए थे मारिफ, और उसके बाद कहा था पाँचवें में कि इन चारों में से अगर किसी एक की तरफ कोई इजाफत हो जाए तो वही मारिफा हो जाता है इंशाअल्लाह। तो वहदहु क्या है, ये मारिफ में से है, और आप वहदहु को क्या कह रहे हैं कि वो हाल है, तो भाई तो यही इश्काल आपके ऊपर आएगा। अभी तो ऊपर हमने पढ़ा है कि हाल मारिफा नहीं होता, तो इसका क्या करेंगे, फ़इन्ना वहदहु हाल मिनल अमीर, अमीर आया अकेला, है ना, हाँ, फ़इन्ना वहदहु हाल मिनल अमीर, वहदहु क्या है, ये हाल है अमीर के लिए, ठीक है। वह हुआ मारिफतुन बिल इज़ाफ़ा इला ज़मीर, अच्छा ये मारिफा कैसे हुआ, इसलिए कि चूँकि ये मारिफा बिल इज़ाफ़ा है, क्योंकि ये ज़मीर की तरफ क्या है, इसको मुज़ाफ़ किया गया है, और ज़मीर की जो मुज़ाफ़ तो वो मारिफा हो जाता है। बाद इंशाअल्लाह ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सुनिए, अब इसको आप हाल नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, वलाकिन्नहु फ़ी तावील नकरा, दरअसल ये इसको तावील करेंगे नकरा की तरफ, और कौल गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं जा अल अमीरो मुनफरिदन, अभी मुनफरिदन नकरा है कि नहीं है, नकरा है, तो जो वहदहु का माना है, अलबत्ता जो तावील करेंगे उसमें माना भी वही होना चाहिए, हाँ इंशाअल्लाह। हाँ, अब आपने क्या कहा, देखिए एक ज़हन करीब करने के लिए क्या कहा, जुमला कहा जा अल अमीर वहदहु, और जब उसकी तावील करें तो क्या करें, जा अल अमीर जमाअतन, समझ रहे हैं, ये सही होगा, नहीं ये गलत होगा, क्योंकि आपके कहना क्या चाहते हैं कि अमीर अकेला आया, तो फिर जब तावील में जाए तो अमीर जमात के साथ आया, ये तो नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। तो तावील जो करेंगे उसका हम माना होना चाहिए, बस इंशाअल्लाह। देखिए जा, तो जो माना वहदहु का वही माना मुनफरिदन का भी, फ़कअन्न का खुलता जा अल अमीरो मुनफरिदन, बस इंशाअल्लाह। व मिस्लु ज़ालिका क़ौलुहुम अरसलहर इराको ऐ मुतरकतन, बस इंशाअल्लाह, यानी अरसलहर इराको का मतलब क्या होगा, यानी उसको छोड़ दिया यूं ही, यानी अरसलहर इराको का मतलब होता है उसने उसे इकट्ठा छोड़ दिया, हाँ, जब यानी क्या कहते हैं मोतरकन, हालांकि मोतरकन मतलब होता है क्या, यानी ज़दोकोब करना एक दूसरे को, ज़दोकोब करना एक दूसरे को मारना, मोतरकतन, हद इंशाअल्लाह। अरसलहा अल इराको, तो देखिए अल इराको क्या मैंने शायद ये कि अल इराको जो है मारिफा बे अलिफ लाम है, लेकिन इसको न क्या किया, तावील बे नकरा किया, ऐ मोतरकतन, ठीक है। इसका तर्जुमा क्या हुआ, अरसलहल इराको, यानी उसको छोड़ दिया, बिल्कुल से तर्क कर दिया। वजाउ, एक और मिसाल है, वजाउल अव्वला फल अव्वला, जाउ फेलो फाइल और अल अव्वला क्या है, ये हाल, बस इंशाअल्लाह। फल अव्वला, तो अब यहाँ पे गोया कि क्या मतलब, अल अव्वला फल अव्वला ये हाल है, लेकिन यहाँ पर आप ये चूँकि ये मारफा भी अलिफ है, अलिफ लाम है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि हाल है, तो क्या कहेंगे, अय मुतरत्तिबीना, यानी आए यके बाद दीगर, एक एक करके, यानी ये तर्जुमा हुआ, हाँ, तरतीब से। तो गोया क्या भी कहना चाह रहे हैं कि तरतीबवार आए, तो आए तरतीबवार मुतरत्तिबीना हो सकता है, मुश्किल नहीं है। वाज़ेह होगी इबारत, मसला वाज़ेह। वल अस्लु फिल हाल
ان یجیء بعد استیفاء الکلام، پھر وہ دوسرا جملہ جو کہا تھا کہ حال میں اصل کیا ہے کہ چونکہ حال فضلہ ہوا کرتا ہے، یہ ارسلہ العراق کا مطلب جو آپ اوپر لکھ لیجیے گا، ورنہ پھر یہ بات واضح بعد میں نہیں ہوگی کہ اکٹھے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. اور حال میں اصل کیا ہے؟ حال میں اصل یہ ہے کہ ان یجیء بعد استیفاء الکلام، کہ حال چونکہ فضلہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام کے مکمل ہو جانے کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے سنیے گا. ومعنی استیفاء الکلام، کلام کے مکمل ہونے کے بعد، کلام کے وفا کر جانے کے بعد آنے کا مطلب کیا ہے کہ ان یاخذ الفعل فاعلہ والمبتدا خبرہ. یہ مطلب ہے کہ کلام کے مکمل کا مطلب کیا ہے کہ اگر فعل ہے آپ نے ذکر کیا ہے تو فعل کے لیے فاعل کو ذکر کر دیجئے، چونکہ فعل بنا فاعل کے نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کلام مبتدا سے ابتدا کی اپنے کلام کی تو اس کے لیے خبر کو ذکر کیجئے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ حال کا ذکر کریں گے. بات واضح انشاءاللہ جی. یہ ہے ٹھیک ہے. یہ آتا ہے کہ حال ہمیشہ جو ہے آخر کلام میں آتا ہے. وربما وجب تقدیم الحال علی جمیع اجزاء الکلام. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھیے یہ کیا استثنائی صورتحال ہے، ورنہ اکثریت اغلبیت یہ ہے کہ حال ہمیشہ کلام کے مکمل ہو جانے کے بعد آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال تمام اجزاء کلام سے مقدم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ حال کہ جو کلام کے مکمل ہونے کے بعد آتا تھا وہ بالکل سب سے پہلے آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حال ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو مما لہو صدارہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو ہمیشہ ابتدا میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ صدر جملہ میں ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے کہ اگر بھیا ہمیں صدارت نہیں ملی تو گویا کہ ہم محفل میں ہی شرکت نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ جیسے حمزہ استفہام وغیرہ کی صورت ہے. سنیے کما، اور یہ کب ہے؟ کما اذا کان الحال اسم استفہام. یہ اس وقت ہے کہ جیسے حال جب اسم استفہام ہو. اسم استفہام کیا ہے؟ مما لہو صدارہ میں سے، وہ ہمیشہ ابتدائی کلام میں آتا ہے. نحو کیف قدم علی، فکیف اسم استفہام مبنی علی الفتح فی محل نصب حال من علی. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر جو کیفہ کا اعراب ہے وہ کیا ہے؟ یہ اسم استفہام ہے، مبنی علی الفتح ہے، اور فی محل نصب حال ہے. کس کے لیے؟ علی کے لیے. اس کا ذوالحال کون ہے؟ علی. اور علی ذوالحال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ معرفہ ہے، ہو سکتا ہے بالکل عالم کی وجہ سے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں اور اس کو مقدم کیوں ہو گیا یہ؟ ہاں قدم علی فعل و فاعل، اس سے مقدم چونکہ یہ مما لہو صدارہ میں سے ہے. ولا يجوز تاخر اسم استفہام، اور یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ اسم استفہام کو آپ مؤخر نہیں کر سکتے. واضح ان شاء اللہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدم علی کیفہ، یہ غلط ہو جائے گا. واضح ان شاء اللہ. اب ایک اور تیسری چیز جو اس میں ذکر کیا تھا متن مصنف نے، وہ یہ کہ وَيَشْتَرِطُ فِي صَاحِبِ الْحَالِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً. ہم نے کہا تھا کہ جس طریقے سے نکرہ میں یہ شرط ہے، عفواً حال میں کہ وہ نکرہ ہو، اس طریقے سے ذوالحال میں یہ شرط ہے کہ وہ معرفہ ہو. ہے نہیں؟ اب اس سے مطلب کیا سنیے. فَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، بس ذوالحال کبھی نکرہ نہیں ہو سکتا. بغیر مسوغ، بلا کسی سبب شرعی کے، بلا کسی دلیل کے، سبب شرعی نہیں، بلا کسی سبب کے، بلا کسی دلیل کے، ٹھیک ہے، بلا کسی قرینے کے کہہ لیجیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا مسوغ ہے، مسوغ یا مجوز، اگر کوئی ایسا مجوز ہے، اگر کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ جی حال جو ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت عفواً حال نہیں، ذوالحال جو کیا نکرہ ہو جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ جی. لیکن بلا کسی مسوغ کے آپ ذوالحال کو نکرہ نہیں لا سکتے. بات انشاءاللہ سنیے. ومما يسوغ مجيء الحال من النکرہ ان تتقدم الحال علیہا. ہاں اب ذوالحال کے ذوالحال میں اصل کیا ہے کہ وہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے. ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے کب؟ پہلی بات اس وقت کہ جب حال ذوالحال کے اوپر مقدم ہو جائے. جب حال ذوالحال پر مقدم ہو تو اس وقت ذوالحال بھی کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مسوغ مجوز موجود ہے. مجوز کیا ہے؟ وہی تقدم الحال علی ذوالحال. بتا دیں انشاءاللہ. اس کی مثال سنیے اور کہہ رہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کلام عرب میں ہوا ہے کا قول الشاعر لمیت، ہاں یا لمیت موحشا طلل یلوح کأنہ خلل. ٹھیک ہے. ہاں کہہ رہے کہ میہ کا ایک جو کیا ہے ٹیلا ہے،
جو بڑا وحشتناک ہے، خطرناک ہے. تلل کہتے ہیں ٹیلے کو، ٹھیک ہے، یعنی اور میہ کسی خاتون کا نام ہے، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے جگہ کا نام ہو. اس حوالے سے میں نے کنفرم نہیں کیا ہے، مگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لمیت موحشن تلل، میہ کے لیے، ٹھیک ہے، ایک ایسا تلل ہے، یعنی ایک ایسا ٹیلا ہے کہ جو موحش ہے، بہت کیا ہے، خطرناک ہے. یلوح ان شاء اللہ کأنہ خلل. یلوح کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ ظاہر ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے. کیسے؟ ویسے ہی کہ جس طریقے سے جب آپ گوشت کھا لیتے ہیں تو دانتوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، کھائی ہوئی چیزیں جو کیا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. واضح ان شاء اللہ. یہ ایک مفہوم ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ محل شاید اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے آپ، موحشن یہ حال ہے، اور ذوالحال کیا ہے؟ تللو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے تللو کیا ہے، محل شاید سنیے گا. تللو ذوالحال ہے اور وہ نکرہ ہے. تو کس طریقے سے ذوالحال نکرہ آیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ موحشن حال ہے اور اس کے اوپر مقدم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ مصور ہے، مجوز ہے. اس وجہ سے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امن ہوئی واضح؟ مثال بتا دیجیے. مثال یہ مطلب وہ نا کیا کہتے ہیں، وہ شعر نا، بیت شعری. ہاں، ترجمہ بھی اس کا. ہاں سنو، محل شاہد اس میں کیا ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کہا تھا، ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ ہاں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک استثنائی صورت ہے، وہ یہ کہ جب کبھی کوئی مجوز ہو، کوئی قرینہ ہو جو دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ ذوالحال جو کیا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ہم قائل ہو جائیں گے کہ جی ہاں ذوالحال نکرہ ہو جاتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہو. اچھا وہ قرینہ کیا ہے، مجوز کیا ہے؟ کہ وہ مجوز یہ ہے کہ جب حال ذوالحال پر مقدم ہو جائے، ورنہ اصل یہ ہے کہ حال متاخر ہوتا ہے اور ذوالحال مقدم ہوتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اب اس بات کی مثال میں یہ بیت شعری کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ ذوالحال مؤخر ہے اور حال اس کے اوپر مقدم ہے، جو کہ خلاف اصل ہے. وہ کیا ہے کہ لمیت موحشن تللو. دیکھو یہ تللو کیا ہے، ذوالحال ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ اور موحشن یعنی خطرناک، وحشت زدہ. کون ہے یہ وحشت زدہ؟ یہ کس کی حالت ہے؟ یہ وہ اس ٹیلے کی ہے نا. تو ٹیلا کیا ہے، تللو، یہ ذوالحال ہے. اب ذوالحال یہاں پر نکرہ ہوا ہے، جبکہ ذوالحال کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. تو کیوں ہو گیا؟ وہ اس لیے ہو گیا کہ چونکہ موحشن حال ذوالحال پر مقدم ہوا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ جب کبھی حال ذوالحال پر مقدم ہو تو وہ ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے. جیسے میں استفہام کو ہے، استفہام کو مقدم کرنا ہوتا ہے. ابھی یہ بھی تو مطلب نکرہ ہے. اب اس کے بعد جیسے اس پہ مثلا کیسا قدم علیم، تو انہوں نے علیم کو تو آپ کو یہاں پر قرار دیا، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حال جو ہے ذوالحال پر مقدم ہو تو یہ نکرہ ہو گیا. اور اس والی مثال میں کیونکہ یہ استفہام یہ سمجھ مانگے استفہام کی وجہ سے مقدم ہو رہا ہے حال، لیکن یہاں پہ پھر یہ معرفہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ دیکھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب اگر مقدم ہو گیا تو ذوالحال ہمیشہ نکرہ ہی ہوگا، ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا. سمجھ لیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ تو اپنے اصل پر ہے ہی، اس میں تو سوال ہی نہیں ہے. جیسا کہ وہ سوال جو کر رہا ہے، کوئی سوال سمجھے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب کبھی حال مقدم ہو جاتا ہے ذوالحال پر تو ذوالحال جو کہ نکرہ ہو جاتا ہے. کہہ رہے کہ یہ ہم قاعدہ کلیہ نہیں بتا رہے، ہم کہہ رہے کہ یہ ایک مجوزات میں سے ہے. واضح انشاءاللہ، یہ مجوزات میں سے. اور وہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ مقدم ہونا یہ اس وقت ہے کہ جب ذوالحال پر مقدم ہو، ہے نہیں. اور وہاں پر کیا ہے، ذوالحال، فقط ذوالحال نہیں بلکہ پورے کلام سے ہی وہ مما لہو صدارہ کی وجہ سے مقدم ہوا ہے. بات واضح انشاءاللہ ہوئی. دیکھو محل شاید خود بیان کر رہے ہیں، فموحشن حال من تللو. یہ موحشن جو ہے کیا ہے، اعراب کے حوالے سے حال ہے کس کے لیے، تلل کے لیے. وتلل نکرہ، اور تلل جو کہ ذوالحال ہے وہ نکرہ ہے. اب کیوں ایسا ہوا کہ تلل ذوالحال ہو کے نکرہ ہو رہا ہے؟ وصوغ یعنی وجوز مجیء الحال منہ تقدمها علیہ. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ حال جو ہے کیا ہے اس کے اوپر مقدم ہو گیا ہے، اس وجہ سے تللو جو کہ ذوالحال ہے وہ نکرہ ہو گیا، جو کہ خلاف اصل ہے. بات واضح انشاءاللہ.
تو یہ ایک صورت تھی. دوسری صورت ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة ان تخصص هذه النكرة بإضافة او وصف. آخری بات ہے کیا کریں کہ ہم نے کیا کہا اب اگر بورڈ ہوتا تو اس پہ 3 لکھ دیتے تو آسانی سے بات سمجھ آتی. 3 موارد ہیں. دیکھیں اصل کیا ہے سنیے گا. اصل یہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ذوالحال جو ہے کیا ہے نکرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کب؟ جب کیا ہو کوئی مصوغ ہو, جب کوئی مجوز ہو, جب کوئی قرینہ ہو. اب یہ قرینہ یہاں پر 3 ذکر کر رہے ہیں, ہم ایک پڑھ چکے. وہ کیا کہ حال کا مقدم ہو جانا ذوالحال کے اوپر, اور اس کی مثالیں بھی دے چکے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس وقت ہے کہ جب حال کسی ایسے ذوالحال کے لیے حال واقع ہوا ہو کہ جو ذوالحال کیا ہے کسی نکرہ کے, جو ذوالحال ہے وہ کیا ہے وہ مضافلے واقع ہوا ہو. ہاں کہ یہ نکرہ جو کیا ہو اضافت کی وجہ سے کیا ہو وہ مخصص ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں ذوالحال جو نکرہ ہو رہا ہے یہ خلاف اصل ہے, لیکن ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے کب کہ جب اس ذوالحال کے لیے, جب اس ذوالحال کی تخصیص کی گئی ہو کس کے ذریعے سے؟ اضافت کی وجہ سے. یہ دوسرا مورد. یا تیسرا مورد جب اس ذوالحال کی تخصیص کی گئی ہو صفت کے ذریعے سے. چونکہ صفت ہم نے کیا پڑھا تھا, میں پتہ ہے صفت کا ذکر کرنا یہ کیا مخصص کر دیتا ہے نکرے کو. بات انشاءاللہ بات واضح ہے. اس طریقے اضافت کے ذریعے سے. سنیے گا, اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے گا, پھر سمجھا دیں گے. وَمِمَّا يُسَوِّغُ مَجِيءُ الْحَالِ مِنَ النَّكِرَةِ, اور وہ کہ جو مجوز ہے کہ حال جو کیا ہے کسی ایسے کا ہے کہ جو نکرہ ہو, جبکہ ذوالحال کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے. کب؟ ان تخصص هذه النکرہ, اس وقت جب یہ نکرہ ذوالحال, کیونکہ یہاں پہ ذوالحال جو نکرہ ہو رہا ہے, جب یہ نکرہ, جب یہ ذوالحال کیا ہو مخصص ہو کس سے؟ مخصص ہو, اس کو تخصیص دی گئی ہو کس سے؟ اضافت کے ذریعے سے. اضافت کے ذریعے سے یا پھر جو کیا ہے صفت کے ذریعے سے. یہ 2 اور تیسرا مورد. ٹھیک ہے. فمثال اول سے کیا مراد کیا ہے؟ احسنتم, جب نکرے کی تخصیص دی گئی ہو اضافت کے ذریعے سے. اور ثانی جب کہیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ کہ جب نکرے کو تخصیص دیا گیا ہو وصف کے ذریعے سے. تو اس کی مثال سنیے. کس کی؟ کہ جب نکرے کو تخصیص دیا گیا ہو کس کے ذریعے سے؟ اضافت کے ذریعے سے. کہہ رہے فی 4 ایام سواء. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ یہاں پر سواء حال ہے, سواء حال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ذوالحال کیا ہے؟ 4 ذوالحال ہے. تو یہاں پہ اشکال ہوگا کہ حضور ذوالحال, اب آپ نے متن میں کہا ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے, تو یہ 4 تو نکرہ ہے, یہ کیسے ذوالحال ہو گیا؟ تو کہہ رہے جی ہاں ذوالحال نکرہ ہو جاتا ہے کب کہ جب ذوالحال کے لیے کیا ہو مضافل, جب اس کی طرف کوئی چیز اضافت ہو, جب کسی چیز کی اس کی اضافت کر دی جائے اور اس کو تخصیص دے دی جائے. تو کیا کہتے دیکھیں فی 4 ایام, 4 مضاف اور ایام مضافل ہے. تو اس مضافت کی وجہ سے, مضافلے ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ مجوز ہے کہ اس وجہ سے ذوالحال جو کیا ہے معرفہ ہو گیا ہے, افن نکرہ ہو گیا ہے. دیکھیں عبارت دیکھیں مصنف کی بات سمجھ میں آئی زیادہ. فسواء حال من 4, سواء کیا ہے اس مثال میں؟ حال ہے. کس کے لیے؟ سو رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سواء کس کے لیے حال ہے؟ 4 کے لیے میرے بھائی, 4 کے لیے. سواء 4 کے لیے حال ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوا نکرۃ, اور 4 کیا ہے؟ نکرہ ہے. اب کہیں گے سوال ہوگا کہ یہ ذوالحال تو آپ نے کہا نکرہ معرفہ ہوتا, پھر نکرہ کیسے آیا؟ تو کہہ رہے ہیں وساغ مجیء الحال منہا, اس نکرے کے لیے حال آ گیا ہے. یعنی ذوالحال جو ہے کیا ہے, اس حال کا ذوالحال کیا ہے نکرہ ہے. کیوں؟ لکونہا مضافہ, چونکہ ذوالحال کیا ہے مضاف ہے. تو آپ سلیس ترجمہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کبھی ذوالحال مضاف ہوتا ہے انشاءاللہ تو اس وقت کیا ہے اس کا نکرہ آنا جائز ہے. واضح انشاءاللہ. اور تیسری چیز وہ مثال الثانی, ثانی سے کیا مراد ہے؟ کہ جب ذوالحال جو کہ نکرہ ہے اس کی تخصیص کی گئی ہو کسی سے وصف کے ذریعے سے.
یعنی ذوالحال کے لیے کوئی صفت لائی گئی ہو، ذوالحال موصوف ہو اور اس کے لیے کوئی صفت ذکر کیا گیا. بات واضح انشاءاللہ. ہاں سنیے گا. ومثال ثانی قول شاعر کا یہ قول نجیت یا رب نوحا واستجبت له، اے میرے اللہ تو نے نوح کو نجات دی، ٹھیک ہے، واستجبت له اور ان کی دعا کو قبول کیا. کہاں پر؟ فی فلکن، کشتی میں، ماخرین، کہ جو کیا ہے کشتی جو کیا ہے وہ کر رہی تھی، یعنی ہاں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ یعنی ہچکولے کھا رہی تھی، بھنور میں تھی، ٹھیک ہے، فی الیم میں، اپنے اس میں سمندر میں، ٹھیک ہے، مشحونہ، اس حال میں کہ وہ کیا ہے وہ ڈوبنے کے کگار پہ تھی، ہے نہیں بہت انشاءاللہ. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نجیت یا رب نوح، ایک بار پھر سے سنی ترجمہ، نجیت یا رب نوحا، اے میرے رب، ٹھیک ہے، تو نے نوح کو نجات دی، ٹھیک ہے، واستجبت له اور ان کی دعا کو قبول کیا. کہاں پر؟ فی فلکن، ٹھیک ہے، ماخرین، کہاں پر؟ اس میں ایسے، اس میں کشتی میں کہ جو کیا ہے ماخر تھی. ماخر نے کیا مطلب؟ یعنی جو ماخر کا مطلب ہے چیرنے والا، یعنی جو دریا کے پانیوں کو کیا کرے چیر کر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے. فی الیم میں، یعنی اس میں پانی میں، سمندر میں، مشحونہ، اس حال میں کہ وہ بھری ہوئی تھی، یعنی لوگ اس میں سوار تھے. تو محل شاہد کیا ہے اس میں؟ اس کا انہوں نے محل شاہد نہیں بتایا تھا، آپ سمجھیے گا. محل شاہد یہ ہے کہ دیکھیے مشحونہ حال ہے، سنیے گا، مشحونہ حال ہے کس کے لیے؟ فلک کے لیے. نوح کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ مشحون یعنی بھرا ہوا، تو جناب نوح بھرے ہوئے تھے یا کشتی بھری ہوئی تھی؟ تو یہ ترجمہ ہم اردو والوں کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے، ترجمے سے ہی بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو یہ مشحونہ یعنی بھرا ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ فلک کی صفت ہے، کشتی جو تھی وہ بھری ہوئی تھی، ہے نہیں. اچھا سنیے گا، اب یہاں پہ اشکال ہوگا جب آپ نے کہا کہ اس مشحونہ کے لیے ذوالحال فلک ہے، اور فلک یہاں پر کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ ہے، فلک جو ہے نکرہ ہے. اور ہم نے کیا کہا کہ ذوالحال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو سوال یہی ہوگا کہ حضور ذوالحال کیسے نکرہ ہو گیا؟ تو جواب کیا دیں گے کہ چونکہ فلک کے لیے ماخرین، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اس سے پہلے کئی بار دہرایا ہے، شاید آپ لوگ کو نہ یاد ہو ہمیشہ کی طرح، وہ یہ کہ نکرے کے بعد نکرہ کیا ہوتا ہے؟ تو ربو بالصفات، نکرے کے بعد نکرہ کے جو اعراب کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ صفت کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ماخرین کیا ہے؟ صفت ہے کس کے لیے؟ یعنی ایسی کشتی کہ جو کیا تھی؟ چیرنے والی تھی پانی کو، ہے نہیں. تو یہاں پر دیکھیے، تو اب یہاں پر فلک کا صاحب حال ذوالحال ہونا جائز ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے آپ نے صفت کا ذکر کر دیا. تو یہ دیکھیے، اب یہاں پر پھر سے ایک بار دہراتا ہوں، ابھی نہ سمجھ میں آئے تو ایک فاتحہ پڑھیے گا اور جو ہے جا کر آرام کیجیے گا کہ ہم نے کہا کہ ذوالحال جو کیا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حال جو کیا ہے نکرہ ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ ہاں. لیکن کہا کہ 3 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 3 موارد. سب سے پہلا مورد کیا تھا؟ جب یہ کیا ہوتا ہے صدارت طلب ہو، نہیں وہ جب مطلب یہ نکرہ ہو اور اس کے اوپر مقدم ہو، حال کے اوپر ذوالحال کے اوپر مقدم ہو. ہاں، یہ ایک صورت ہے کہ جب کبھی حال مقدم ہو جائے اپنے ذوالحال کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ہے؟ ابھی آپ سے ایک پوچھیں گے، ہنس رہے بہت. اس وقت کیا ہے؟ اس وقت جائز ہے، مسوغ ہے یہ کہ ذوالحال جو نکرہ ہو سکتا ہے. محل شاہد کیا دی تھی؟ موحشن تللو. بات انشاءاللہ اگلی ہاں 3 ہے، تینوں بتائیے. دوسرا مورد کیا تھا؟ دوسرا مسوغ کیا ہے؟ دیکھ کے بتا لیجیے. ہاں، دوسرا مسوغ کیا ہے؟ کہ ذوالحال نکرہ، اس کا مسوغ کیا ہے؟ معرفہ ہو. ہاں، اس وقت ہے کہ جب وہ ذوالحال مضاف ہو. بات انشاءاللہ تخصیص اس کی دی گئی ہے اضافت کی وجہ سے. تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ جیسے اس کی مثال کیا دی تھی؟ فی 4 ایام سواء. سواء کیا ہے؟ یہ حال ہے 4 کے لیے کہ جس کی اضافت ہوئی ہے ایام کی. ختم ہو گئی بات. تیسری آخری صورت کیا ہے؟ کہ اس وقت
ذوالحال جو نکرہ واقع ہو سکتا ہے کہ جب ذوالحال کے لیے ذوالحال وہ موصوف ہو اور اس کے لیے صفت کا ذکر کیا جائے. چونکہ صفت کیا ہوتی ہے، ایک طرح کی تخصیص دے دیتی ہے. ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا ہے نا. ہاں صفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تخصیص دے دیتی ہے. ہم نے کیا کہا یہاں پہ اس مثال دی تھی یہاں پر یہ کہ فی فلک ماخر مشحونہ، فی فلک ماخر مشحونہ، تو یہاں پر مشحونہ حال ہے فلک کے لیے جو کہ نکرہ ہے، لیکن اس کا نکرہ کا ذوالحال ہونا ہمیں اس لیے یہاں پر قبول ہے چونکہ وہ موصوف ہے، اس کے لیے ماخرین صفت ہے. بتا دیں انشاءاللہ. اور ہم بہت مشکل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.